آج ہم بات کریں گے شری رام کے حوالے سے کہ ایک مسلمان کا کیا پرسیپشن، کیا نظریہ ہونا چاہیے ان کو لے کر، اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک مسلمان کو چاہیے کہ a Muslim should never use derogatory language for any revered personalities of other religions، کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ کوئی برے الفاظ، کوئی بری بات جو ریویئرڈ آنرڈ پرسنالٹیز ہیں دوسرے دھرموں کی، یعنی کہ جن کو مانتے ہیں دوسرے دھرم کے لوگ، ان کے بارے میں کبھی غلط الفاظ نہ کہے ایک مسلمان، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ انعام میں سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 108، اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ اللہ نے فرمایا کہ اور ان کو برا نہ کہو کہ جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، ہے نا، ورنہ پلٹ کر یہ اللہ تعالیٰ کو مطلب برا کہیں گے، گالی دیں گے، اور عدوم بغیر علم، اور یہ بغیر علم، کیونکہ ان تک بات نہیں پہنچی، ان تک اس چیز کا علم نہیں پہنچا۔ تو اگر آپ ایسا کریں، کہیں گے، برے ٹرمز یوز کریں گے، بری بات کریں گے، تو وہ بھی ایسا کریں گے۔ اور اسلام کے اندر ایک دوسرا نظریہ بھی ہے کہ آپ کو کس طرح سے پرسیو کرنا چاہیے شری رام اور جو بھی ریویئرڈ پرسنالٹیز ہیں دوسرے ریلیجن کی۔ کیوں ایک مسلمان کو چاہیے بہت اس میں احتیاط برتے۔ ایک تو پہلے ہی قرآن کا حکم ہو گیا کہ آپ برا مت کہو، آپ کوئی بری بات مت کہو۔ اور جو شری رام ہیں یا گوتم بدھا ہیں، ان کے بارے میں یا اور دیگر پرسنالٹیز ہیں، ایک مسلمان کو کیا نظریہ رکھنا چاہیے؟ دیکھیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ فاتر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24، اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور ایسی کوئی امت نہیں رہی کہ جس میں کہ اللہ نے خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو۔ تو اللہ نے ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خبردار کرنے والا ایک نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہر قوم کی طرف، ہے نا۔ قرآن میں زیادہ تر ذکر بنی اسرائیل کا ہے، یعنی کہ ان کے طرف جو انبیاء بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف، ان کا ذکر زیادہ ہے قرآن کریم کے اندر۔ اور اس کی گواہی قرآن کریم میں اور جگہ بھی آتی ہے، اللہ فرماتا ہے سورہ رعد میں سورۃ نمبر 13 آیت نمبر 7، اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کی طرف ایک ہدایت دینے والا، ایک رہنمائی کرنے والا اللہ نے بھیجا ہے۔ اور جو بات کہ زیادہ تر ذکر اللہ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کا قرآن کے اندر کیا ہے، یہ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 164، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو مطلب جو پہلے بتا دیا بعض انبیاء کے بارے میں، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بعض رسول ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے آپ کو خبردار نہیں کیا، یعنی کہ اللہ نے بعض رسول کے بارے میں نہیں بتایا قرآن کے اندر، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ بعض رسولوں کے بارے میں نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، یعنی کہ اللہ نے بہت سارے پیغمبر اس زمین پر بھیجے، ہے نا، 1,24,000 سے بھی زیادہ، لیکن ذکر کتنے کا؟ نام سے تو کچھ ہی کا ہے قرآن کے اندر، ہے نا، یا اہل کتاب سے بھی اگر ہم دیکھیں کچھ کا ایکسٹرا ہمیں مل جاتا ہے، لیکن نام تو چند کے ہی دیے ہوئے، ذکر تو بہت ہی تھوڑوں کا ہے، کہاں اتنے سارے؟ تو ہمیں نہیں پتہ جو بھی ریویئرڈ پرسنالٹیز ہیں، دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، گاڈ انکارنیشن کی طرح مانتے ہیں، ہے نا، لیکن ہم ان کو ریویئر کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم انہیں رسول مانتے ہیں کہ وہ قرآن میں ذکر ہے۔ اب رہی بات جیسے شری رام ہیں یا گوتم بدھا وغیرہ، ان کے بارے میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک مطلب ان کے بارے میں ایک تو سکوت کے یہ کہ کوئی برا ٹرم یا بری بات ان کے بارے میں نہیں بولنی چاہیے ایک مسلمان کو، پہلی چیز تو یہ، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے سورہ انعام میں سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 108، اور ہمیں نہیں پتہ اللہ نے کتنے رسول پہلے بھیجے ہیں۔ اللہ قرآن میں بتاتا ہے کہ بعض ایسے رسول ہیں جن کے بارے میں ہم نے نہیں بتایا آپ کو، جن کے بارے میں خبردار نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ ایسے رسول بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ۔ بعد میں لوگوں نے مطلب ان کے یہاں پر یہی ہے جیسے کانسیپٹ آف اوتار ہے کہ بھئی خدا جو ہے انسان کے روپ میں آ رہا ہے، تو وہ بعض مطلب جو بھی اوتار لے رہا ہے تو اوتار کا کانسیپٹ ہے، اسی طرح سے پھر وہ ان کی ورشپ کرتے ہیں، چاہے وہ شری رام ہو یا گوتم بدھا ہوں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے، سارے جہاں کا رب ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مطلب تفریق ہے نا، لیکن یہ لوگ ان کو ریویئر کرتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے کہ ان کے بارے میں کبھی کچھ برا بولیں، اور اس ہدایت کے مطلب جو قرآن میں ہمیں ہدایت کری گئی ہے اس کے نظریے سے کہ بھئی ہمیں چاہیے کہ کوئی بری بات نہ کہیں اور کوشش کریں دین کی، اسلام کی صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں۔ اور ایک سوال کہ کیا ہم ان کو انبیاء اور رسول مان سکتے ہیں؟ دیکھیے اس پر ہمیں کوئی کلیئر کٹ حدیث اور قرآن سے نہیں ملتا، لیکن ہاں انڈیکیشن ہے، جیسے اللہ نے بتایا ہے کہ بہت سارے رسولوں کا اللہ نے ذکر نہیں کرا، انبیاء کا ذکر نہیں کرا،
قوموں نے بعد میں بدعت شروع کری اور مطلب دیگر غلط چیزوں میں وہ پڑ گئے، تو ہمیں نہیں پتہ